جو راؤنڈ شروع ہونا ہے ابھی ترکی میں، جہاں پہ مذاکرات ہوں گے پاکستان کے، افغانستان کے، سیکنڈ راؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوحہ ایگریمنٹ ضرور ذہن میں رکھ لیجئے گا آپ، ٹھیک ہے، کہ اس میں تو ساری چیزیں کلیئر تھی، بلیک اینڈ وائٹ میں تھی، اس کی وائلیشن ہوئی. ابھی جو ہے جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کوئی بریک تھرو ملے گا ہمیں؟ آئی تھنک ایک تو دوحہ میں ایک قسم کا بریک تھرو ملا کہ وہاں پہ طالبان نے، افغان طالبان ایک ہی مطالبہ رکھا کہ سیز فائر ہونا چاہیے، ٹھیک، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے جب انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کسی بھی دہشت گرد کارروائی میں استعمال نہیں ہوگی، اور ساتھ وہ یہ بھی مانے کہ اس میں گارنٹی ہے اس کی ٹرکی کی ہے اور قطر کی ہے، اور اسی کے تحت مذاکرات ہو رہے ہیں. دیکھیں جو یہ پیس ایگریمنٹ سائن ہوا 18 اکتوبر کو، وہ ابھی تک قائم ہے، ٹھیک، کوئی بہت بڑی وائلیشن نہیں ہوئی، ٹھیک، اور لیکن ایک قسم ریسٹرینٹ ضرور آ گیا ہے. تو میں تو بڑا اس میں آپٹیمسٹک ہوں، اچھا جی، کہ اس میں ضرور ہوگی، اس میں بریک تھرو ہوگی، اور پاکستان افغانستان کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے، کیونکہ اب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم ایز اے خود مختار نیشن ان سے بات کریں گے. ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، ہمارے افغان بھائی ہیں، پشتون بھائی ہیں، پاپولیشن رہتی ہے تو، لیکن وہ ہمیں اب انڈرمائن نہیں کر سکتے. ٹھیک، اور ہم نے ریڈ لائن ڈیفائن کرنی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ افغانستان انڈیا سے آپ دوستی بڑھائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بٹ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ٹھیک، اور یہ جو فتنہ الخوارج، فتنہ دستان ہے، ان کا آپ کو صفایا کرنا ہوگا. اور یہ جو ہمارا جس میں گارنٹی ہے قطر اور ٹرکی کی، میرا خیال ہے کہ ہمیں ایران کو بھی ساتھ میں لانا چاہیے، چائنا کو بھی ملنا چاہیے. دیکھیے چائنا ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ رشیا سے زیادہ چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے، بلینز آف ڈالر ان کی مائن اینڈ منرل میں کر رہے ہیں، ریلوے لائنز وہ بچھا رہے ہیں. چائنا کی جیسے آپ کو پتہ ہے پہلے سے ہی ریلوے لائن قزاقستان اور ازبکستان سے ہو کے افغانستان تک آتی ہے، مزار شریف تک بن چکی ہے. اب آگے سے اس کو بنانا تھا کابل کے ساتھ، اور کابل سے پھر جلال آباد اور پشاور، یہ اس کا روٹ تھا. وہ انشاءاللہ بنے گی وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ. تو چائنا کا ایک بڑا پریشر ہے ان کے اوپر، ان کو ساتھ ملائیں، رشیا کو ساتھ ملائیں، سعودی عربیہ کو بھی ساتھ ملائیں، تاکہ ایک ریجنل اپروچ کے تحت ان پہ پریشر ہو. اور بائی لیٹرل بات چیت جو ہے اب ہماری، جیسے میں نے کہا، 2 اسٹیٹ کی طرح ہوگی، وہ نہیں ہوگی ایک بلینکٹ، آپ کو اس میں ایک آپ کو فریڈم نہیں ملے گی. افغانیوں کو واپس جانا ہوگا، اور جو ہم نے درجنوں کے قریب بنائی ہوئی ہیں کراس بارڈنگ، اس میں ہمیں سلیکٹیولی 2-4 اس کو آپریٹ کریں، اور اسٹرکٹ میکنزم ہو، اور زیرو ٹالرنس کراس بارڈر جو ہے انفلٹریشن ہوتی ہے. اب اس ٹائم فریم میں ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے رانا بھائی کہ جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے کالی بھیڑیں جو سمپتھائز کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو پناہیں دیتے ہیں اور ان کو چھپاتے ہیں، رپورٹ نہیں کرتے، وہ کون ہے؟ ان کا کلا کما کرنا ہوگا. اب دیکھیں ادھر سے افغانستان سے ہم پہ اٹیک ہوتا ہے، اور ساتھ ٹی ایل پی والے علیحدہ شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ کسی بھی پارٹی کو، چاہے مذہبی پارٹی ہو، سیاسی پارٹی ہو، اسٹیٹ کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اور ان کا کچا چٹا دیکھیں کہ کروڑوں روپے پاس سے نکل رہے ہیں، سونا کلو گرامز میں نکل رہا ہے. اب سونے کی قیمت ویسے پتہ کریں تولہ کتنی ہے، کلو گرامز کے سونا رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کروڑوں روپے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی آپ نے کیا کہ اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں زیادہ تر ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے. اسلام کے نام پہ، اسلام کے نام پہ کاروبار. بھئی اسلام کے نام پہ تو پاکستان بنا ہے، اسی اسلامک اسٹیٹ کو آپ انڈرمائن کرتے ہو. تو اور دیکھیں 10 وفاق بنائے ہوئے، مطلب اسلام کے اندر بھی فرقے بازی لے آئے ہیں. جنگ صاحب کتنے انٹری پوائنٹس ہیں افغانستان کے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں میں 8 تو بہت بڑے پوائنٹس ہیں، جیسے اس کا ہے، ترخم کا ہے، جی، پھر کرم میں کرلاچی کا ہے، 20 ایک ہوں گے میرے خیال میں، درجن کے قریب ہیں درجن جو فریکوینٹ کراسنگز ہیں. فریکوینٹ کراسنگ جو فریکوینٹ جو ٹریکس بنے ہوئے پیدل آنے کے لیے، وہ تو بے تحاشا ہیں. تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو درجن کے قریب ہیں ان کو کم کر کے ان کو جیسے دیکھیں نا 2-4 ہو جائے. افغانستان کے 6 نیبرز ہیں، جی، سب سے بڑا پاکستان کے ساتھ بارڈر ہے، آپ کو جیسے پتہ ہے 2640 کلومیٹر. جی ہاں. اس کے بعد تاجکستان کا ہے، جی، کوئی 1350 کلومیٹر کا بارڈر، وہ 950 کا ایران کے بعد اس کے بعد آتا ہے. تو تاجکستان، ایران، ازبکستان، ترکمانستان جو باقی نیبرز ہیں، اور چائنا، 2-3 بارڈرز ہیں. ٹھیک. اور سارے افغانی ریفیوج، اور سوائے ایران کے برائے نام ریفیوجیز ادھر ہیں، اس لیے کہ ان کا بارڈر میکنزم ہے. ٹھیک. وہ بارڈر سے اندر آنے نہیں دیتے، ایک چیک رکھا ہوا ہے.
ठीक है। हमने तो खुली छुट्टी दी हुई है। आई थिंक जितना पाकिस्तान एक है वो फ्रीडम वाला मुल्क कि यहाँ मादर पितर आजादी है, आप जो मर्जी कर लें, खाला जी का वेड़ा है, खाला जी का वेड़ा बनाया हुआ है, एंड यू कैन गेट अवे विद दिस। ठीक, आप किसी मुल्क में देख लें, आप बात तो स्टेट के खिलाफ करके देखें ना, आप वीडियोस आती रहती है यूएस में, बात कैसे पुलिस पकड़ रही है लोगों को, मतलब वो इतना ज्यादा। अब बात करते हैं कि जब दुनिया के सबसे बड़े फ्रीडम राइट्स को मानने वाले हैं, ह्यूमन राइट्स को मानने, वे किधर गए आपके? आप तो औरतों को एक बोली, रिसेंटली वीडियो आई है जिसमें एक पुलिस वाला एक बेचारी औरत को मार रहा है और दबा रहा है घुटने से उसको करके, और पूछ रही कि मेरा क्या फॉल्ट है। तो स्टेट को जो है, जैसे हमारे फील्ड मार्शल साहब कहते हैं ना, हार्ड स्टेट, हमें हार्ड स्टेट बनना होगा। और हार्ड स्टेट क्या है कि सारे इदारे अपने कानून में काम करें और मजबूत हों, बिल्कुल ठीक, और यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जनरल साहब कह रहे हैं, जनाब जनरल तारिक रशीद साहब कह रहे हैं कि ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक कि तुर्की में जो मुज़ाकरात का सेकंड राउंड बिटवीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान होने जा रहा है, जनरल साहब कह रहे हैं जनाब कि ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। और ज़मीर अकरम साहब और जयसपाल साहब जो है, दे आर बीइंग कॉशियस अबाउट इट एंड दे सेड दैट वी आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। लेकिन जयसपाल साहब इस चीज़ में एक कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, और जयसपाल साहब कह रहे हैं जनाब के इंडिया के साथ मिलकर अफगानिस्तान प्रॉक्सी वार जो है वो जारी रख सकता है। तो अगर प्रॉक्सी वार जनरल साहब जारी रख सकता है इंडिया के साथ मिलकर, तो फिर की मतलब ऐसी उन्होंने दसते दिता है कि वी आर लाइक डोंट टेक अस फॉर अ फ्री राइड। और इस तरह साढ़े ते मतलब कि जदों दिल किते खाला जी का वेड़ा बना के ना शुरू हो जाओ, असी भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। और वेरी राइटली हमारे पैनल ने कहा है कि जब हमने ईरान को स्ट्राइक किया वो भी ठीक हो गए। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ हैंडल किया वो भी ठीक हो गया। अफगानिस्तान ਨੂੰ ਕੀਤਾ ये भी ठीक हो गया। लेकिन प्रॉक्सी के बीच में जो वॉर का जो एक इशू है वो वहाँ पे रहेगा, जिंदा रहेगा। देखिए ये जो होते हैं ना मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स जी, और पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हुकूमत के पास, उस पर एक मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इकनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है, डिप्लोमेटिक है, और मुख्तलिफ प्रेशर होते हैं जो एग्जर्ट कर सकते हैं। अब जब हमने उन्हें अपना ये पावर दिखाई है जी, जो कि थोड़ी झलक, इंडिया तो 4 दिन के उसमें नहीं सह सका, अब इंडिया को पता है कि पाकिस्तान को मैं कन्वेंशनली अंडरमाइन नहीं कर सकता, ठीक है। और इतनी बेइज्जती कराने के बाद दुनिया में, अब उनका लेटेस्ट आपने परवीन सवाने का सुना होगा, उसने कहा जी आप बताएंगे जीत किसकी हुई, उसने कहा इंडिया ने तो नहीं बताना, दुनिया ने बताना है। तो अगर फील्ड मार्शल पाकिस्तान को ट्रम्प बुलाता है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि उसने डिसाइसिवली उनको जो है शिकस्त दी है और उसकी तारीफें कर रहा है। अगर विक्ट्री डे परेड में एससीओ में फील्ड मार्शल और पॉलिटिकल लीडरशिप जाती है तो ये क्या इंडिकेट करता है? अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से दफाई मुआहदा करता है, ये क्या इंडिकेट करता है? और जब 7 त्यारे गिराए तो पाकिस्तान ने तो अगले दिन ही बता दिए और टेल नंबर दे दिए, तो ये क्या इंडिकेट करता है?